بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں اور دنیا بھر سے خبریں، اپنے خطے سے بھی، بین الاقوامی خبریں بھی، اور ہر طرف آگ، خون، چیخیں، خوف۔ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ لوگ پریشان ہیں۔ جہاں امن ہے وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ اور ان میں سے بہت خبریں ہیں، ان میں سے تھوڑی سی خبروں کا میں نے انتخاب کیا جو آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، آگاہی دینے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ نہیں دل چاہے تو آپ کی مرضی، اس لیے کہ ہم غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اہم چیزیں اسی کی بات کرتے ہیں۔ نہ کہیں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی فساد انتشار کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ہم مملکت پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ جی، آگ، چیخیں، خوف، پریشانی کہاں کہاں ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر یہ سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگ لی، امریکن مشرق وسطیٰ چھوڑ دیں، یہ کہاں سے پیغام آیا، کیا ہوا؟ اور ایران متحد جھکیں گے نہیں۔ 3 مارچ سقوط امت مسلمہ، یعنی ایک پرانی خبر ہے، بہت پرانی، آج کا دن ہے، بہت سے لوگ اس سے بے خبر ہیں، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں اس خبر کو بھی دینا چاہیے۔ تو اسی سے بات کر لیتے ہیں شروع۔ مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں اگر تاریخ کو کھنگالیں تو بہت کچھ ہوا۔ مشرق وسطیٰ جسے کہتے ہیں، یا مڈل ایسٹ جسے کہہ رہے ہیں، یا اس کے ارد گرد یہ جو عرب ممالک، اس کے حوالے سے انگریزوں نے 1850 میں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا تاکہ یہ مضبوط طاقت نہ بن سکے۔ اور جس کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سقوط امت مسلمہ جسے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہوں میں 3 مارچ 1919 کو، جب خلافت عثمانیہ سازشوں کے تحت غداروں کے ذریعے ختم کی گئی۔ آج کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ رہبر معظم غداروں کی وجہ سے مارے گئے، ان کی شہادت غداروں کی وجہ سے ہوئی، تو یہ حقیقت ہے۔ ہر دور میں غدار موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے ممالک، دشمن ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی صفوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی یہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اس لیے کہ سہولت کار اور غدار ہمارے یہاں موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے مفاد کے لیے ایسا کام کر گزرتے ہیں جس سے پوری قوم کو نقصان ہو۔ لہٰذا ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ جس دن کی میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو، 3 مارچ 1919، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ غداروں کے ذریعے، اپنے، یعنی ہم آج کرتے ہیں نا، ہر ایک فلانا غدار، فلانا غدار، سیاسی غدار، فلانا کو میر جعفر، کو میر صادق، یہ سب زبردستی کی بہتان تراشی نہیں، حقیقی بات کر رہا ہوں میں کہ 3 مارچ 1919 کو خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تھی غداروں کی مخبری کی وجہ سے، بالکل اسی طرح جس طرح موساد اور CIA کے ایجنٹ موجود ہیں، اسی طرح اس وقت بھی موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، لوگوں نے بہادری اور ٹھیکیداری امن کے لیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، پھر جناب جب بات نہیں بنی تو پھر لوگوں نے اپنا، یعنی سپر پاور بننے کے لیے یا اپنی نمبرداری کے لیے پھر اقوام متحدہ بنوائی گئی، جو آج بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ یعنی ویٹو پاور ہے چین کے پاس بھی، رشیا کے پاس بھی، لیکن امریکہ بہادر چڑھے ہوئے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ جو ہے وہ تماشا بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں۔ چین نے مدد کی، رشیا نے مدد کی، لیکن جو اقوام متحدہ میں بیٹھ کے ویٹو اور جو فوری طور پہ ہنگامی اجلاس وہ نہیں ہو سکا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بیکار ادارہ ہے، لیکن یہ اسی وقت بنا تھا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 مارچ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا، اس سے آپ ایگری کریں، آپ اس سے اتفاق کریں، نہ کریں، اختلاف کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تھا تو مسلمانوں کا اشارہ نا۔
تو پھر مسلمانوں پہ آج جو مسلمان جو ہے خوار ہو رہے ہیں، OIC کا کہیں نام و نشان نہیں، صرف نام ہی نام ہے، اور وہ خاص موقع پہ اجلاس ہوتا ہے اور اس سے کوئی پاور نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ 57 ملکوں میں سے 7 جو ہے وہ اس وقت جنگ کی حالت میں، 17 اس وقت جنگ کی حالت میں، اور کوئی پرسان حال نہیں، سب اپنی اپنی جان بچانے کے چکر میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر آگ دیکھیں، آگ، چیخیں اور خوف تو تل ابیب میں، حیفا میں، یروشلم میں بھی موجود ہے، قطر میں بھی موجود ہے، بحرین میں بھی موجود ہے، سعودی عرب میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، UAE میں موجود ہے۔ لبنان پر حملہ کر دیا اسرائیل نے کہ اسے خوف ہے کہ وہاں حزب اللہ بیٹھے ہوئے، تو اس طرح ہر طرف آگ ہی آگ ہے، چیخیں چیخیں، اور جتنے اسرائیلی ڈرے ہوئے بھاگے پھرے اتنے۔ اب ایسے میں 3 طیارے امریکہ کے گر جانا، وہ کہتے یہ فرینڈلی فائرنگ میں گر گئے، آپس میں گر گئے، غلط فہمی میں گر گئے، نہیں گرے، یہ گرائے ہیں ایران نے۔ HQ-9 ایک سسٹم ہے، وہ چین نے دیا ہے ایران کو، اس کے تحت گرائے انہوں نے، نہ مانے امریکہ۔ بھارت کون سا بارے مانتا ہے؟ اس کو بھی تو ٹرمپ صاحب منا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرائے۔ اسی طرح S-300 یہ بھی ایک سسٹم ہے میزائل کے لیے، ناکارہ کرنے کے لیے، یہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے جب سے انقلاب آیا 40-45 سال سے، جب سے انہیں پتہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے بھی یہ دشمن ہیں، تو انہی نے ان پہ وار کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ اسلامی انقلاب، ایسا اسلامی انقلاب کہیں اور دنیا میں نہیں آیا۔ افغانستان کا اسلامی انقلاب کسی اور حساب کتاب کا ہے، اور ان کا کسی اور حساب کتاب کا ہے، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو ایران جو ہے آیت اللہ رہبر معظم علی خامنہئی کی شہادت کے بعد اور متحد ہو گیا۔ چند ماہ پہلے وہاں ہنگامے ہوئے تھے حکومت کے خلاف، بہت مہنگائی کے خلاف، کرنسی کے گرنے کے خلاف، بہت کچھ ہوا تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے 8 ماہ پہلے جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ متحد ہوئے۔ اب انہوں نے خامنہئی کی شہادت کی اور ان کے رفقا کو مارا اور اہم لوگوں کو مطلب زندگیاں چھینی، بچیوں کے اسکولوں پہ حملہ کیا، تو وہ اور متحد ہو گئے۔ اور اس اتحاد کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو آج لاکھوں افراد نے 168 بچیوں کے جنازے میں شرکت کی۔ کہاں؟ تہران میں، ایران میں، وہاں کی اس سرزمین پہ جہاں 100 طیاروں نے 250 سے زیادہ حملے کیے، اور وہ خدا کے حضور پیش ہو گیا کہ یہ بے گناہ ہیں، بچی ہیں، ان کو مارا گیا ہے، ظلم و ستم کیا گیا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے تھے لاکھوں افراد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ متحد ہے۔ علی لاری جانی جو جنگ کے فیصلوں کے اس وقت ذمہ دار ہے، جن کو آیت اللہ خامنہئی نے مقرر کیا تھا کہ میرے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار، انہوں نے کہا جناب ہماری برسہ برس کی تہذیبی ہے، ہم تہذیب کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم طویل جنگ لڑیں گے، اور یہ 6000 سالہ پرانی تہذیب ہے جس کی ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور ہم کریں گے، طویل جنگ لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جھکیں گے نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مختلف شہروں میں باقاعدہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور امریکہ ساتھ ہے، اور امریکہ بہادر کے ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ اسرائیل کے حملے کے بعد پھر پتہ تھا کہ ایران نے ہمارے اڈوں پہ کرنا ہے، اس لیے ہم نے پہلے ہی احتیاطاً جناب حملہ کر دیا ہم نے ایران پہ۔ کون مانتا ہے اس بات کو؟ اس جنگ سے پہلے بھارتی وزیر اعظم بھی گئے اسرائیل، اور وہ بھی تنقید کا نشانہ بنے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ ایک پرانے دوست کو چھوڑ کے اب امریکہ اور اسرائیل سے آپ نے پینگیں پڑھائی، غلط کیا۔ بھارت میں بھی ان کے خلاف بڑی تنقید ہو رہی ہے، امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف شروع ہو گیا کہ کانگریس یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اب بیٹھے اجلاس بلایا انہوں نے کہ ہم فیصلہ کریں کہ جنگ کا فیصلہ صدر کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ٹرمپ جیسا کوئی اور پاگل آ جائے گا تو پھر وہ کچھ اور دنیا کو کرے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے پاس، کانگریس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حالات میں شاید چونکہ اکثریت ہے ٹرمپ کی تو وہ شاید نہ ہو سکے قرارداد پاس، لیکن آج نہیں تو کل یہ کام ہوگا، کیونکہ لوگوں کو یہ سوچ آ گئی ہے۔ امریکن نے پریشان ہو کے خوف ہراس چیخیں اپنے لوگوں کی
کیونکہ ان کے یہاں لاشیں پائے، ابھی تو 6 لاشیں مانتے ہیں صرف، جبکہ 500 سے زیادہ 600 کے قریب جو ہے لاشیں ان کی مختلف امریکن اڈوں سے تیار ہیں، یعنی کوفن میں بند کر دی گئی، ڈبہ پیک ہو گئی، لیکن 6 وہ مانتے ہیں۔ ابھی 6 پہ وہ شور ہے کہ انہیں کہا جناب مشرق وسطی جتنے بھی امریکن ہیں وہ چھوڑیں اسے اور فوراً نکلیں وہاں سے، یورپ آ جائیں کہیں، جبکہ تمام فلائٹس بند ہیں، نکلنے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ آپ ہمارے معاہدے میں تو آئیں، ہماری مدد کریں اور ایران سے بات کریں۔ تو آج قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا کہ ہم نے ایران سے بات کی اور ایران نے ہماری بات کا احترام کیا ہے، اور ہم اس کے دوست ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے، اس کے موقف کے ساتھ کھڑے، لہٰذا اس نے کہا ہم سعودی عرب پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ ہم نے مدد کی سعودی عرب کی، سعودی عرب بھی ہمارا پرانا اور معاہدے بھی ہم ذمہ دار ہیں، لیکن جو ارامکو میں ہوا اس پہ سعودی گورنمنٹ کہتی ہے کہ، یا ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران نے کیا، تو ایران کہتا ہم نے نہیں کیا۔ ایک انٹرنیشنل صحافی نے یہ رپورٹ کی ہے کہ یہ جناب یہ بھی موساد کا کام ہے، سعودی عرب میں اور قطر میں جو ہے جاسوس بھی پکڑے گئے ہیں ان کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کر کے ایران کے خلاف ان ممالک کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ممالک جانتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایران نے موقف رکھا تھا کہ جہاں امریکی اڈے ہم صرف وہ سرزمین پہ حملہ کریں گے، کہیں اور نہیں کریں گے، ہم شہریوں کو یا شہروں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ تو وہ اپنے اوپر قائم ہے، پاکستان کو بھی اسے یقین دہانی کرائی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جو اس طرح، تو مودی صاحب بھی تنقید کا نشانہ، ٹرمپ بھی تنقید کا نشانہ، یاہو کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں نہیں ہیں، کیا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے ہم نے مار دیا، اور ان کے دفتر پہ بھی حملہ کیا تھا، پھر ان کے گھر پہ بھی حملہ کر دیا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایران تیار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم مسلسل اس کو طویل لڑائی لڑیں گے۔ تیل بند، آبنائے ہرمز بند، معاشی صورتحال خراب پوری دنیا کی، اور تیل کہیں سے نہیں مل رہا۔ بھارت جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ رشیا سے پھر سے لے، کیونکہ پہلے اس نے وہاں سے بند کیا تھا امریکہ کے دباؤ پہ، لیکن اگر وہ لے گا بھی تو آنا تو اس نے آبنائے ہرمز سے ہی ہے، کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو جناب یہ سارے کرائسس جو ہے بڑھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 4 5 10 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گا کہ دنیا کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا حملہ کریں گے، امریکہ بہادر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ایران تیار ہے، وہ کہتا ہے ہم مر جائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں جھکیں گے۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جناب افغانستان میں بھی چیخیں، خوف موجود ہے کہ جو ہیبت اللہ صاحب ہیں، جو سربراہ ہیں طالبان حکومت کے، وہ بھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کابل کے ٹوٹے پھوٹے تباہ شدہ ایئرپورٹ سے 5 ہیلی کاپٹر اڑائے، انتظامیہ جو بھاگ گئی، اور وہ دوسرے صوبے یعنی وسطی افغانستان چلے گئے، بامیان ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ چلے گئے، مقصد کہ اپنی جان بچا رہے ہیں، عوام کو چھوڑ کے نکل گئے۔ لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہمیں مطلوب ہے ان کو ہمارے حوالے کریں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کی پہلے بھی خدمت کی، اب بھی کرنے کو تیار، ہم سے لڑنے کو تیار نہیں، لیکن دہشت گردی مراکز، دہشت گردی کیمپ، ٹی ٹی پی ان کے لوگ ہوں یا ٹی ٹی اے کے ہوں، ہم نہیں چھوڑیں گے، جو ہم پہ حملہ کریں، جہاں بارود جہاں کچھ ہوگا وہ ہمیں۔ تو جناب وہ انہوں نے کیا، ننگرہار میں بھی کیا، جلال آباد میں بھی ایک اسلحے کے ڈپو پہ حملہ کیا، پاکستانیوں نے اڑا دیا سب کچھ۔ تو یہ سلسلہ وہاں بھی چیخیں، خوف اور آگ نظر آ رہی ہے۔ کوئی دنیا کا اچھا نقشہ نہیں ہے، کیونکہ ہم امن کے حامی ہیں، امن چاہتے ہیں، امن ہوگا تو دنیا میں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، لیکن یہ سارے معاملات جو ایسی ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ایران سے کیا تکلیف ہے، امریکہ اور اسرائیل کیوں اس کو دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ کا دشمن نمبر 1 ایران نہیں ہے۔ دشمن نمبر 1 کون ہے؟ تو وہ ہے نارتھ کوریا۔ لیکن نارتھ کوریا پہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس ایٹم بم ہے، ڈائریکٹ ماروں گا، وہ کہتا ہے میں تم سے بڑا پاگل ہوں، لہذا بچ گیا۔ تیسری چیز ایک اور بھی اس کے پاس، ایک تو اس نے یہ جو بیلسٹک میزائل بنائے، اس کی ٹیکنالوجی اسی نے سب کو دی، وہ اس کے پاس ہے ایک سے ایک۔
دوسرا وہ کہتا ہے ایٹم بم میرے پاس موجود ہے، میں بتا رہا ہوں مار دوں گا چھوڑوں گا کسی کو نہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جب جاپان نے تسلیم نہیں کیا تھا امریکہ کو تو اس پہ بم مار دیا گیا تھا، تو اب ایران تسلیم نہیں کر رہا تو کیا بم مار دیا جائے گا؟ تو اتنا آسان نہیں۔ گردنواح میں ایران کے کون کون ہیں؟ صرف ایران کو نقصان تھوڑی ہوگا، امریکہ کے یار بھارت کو بھی ہوگا، اسرائیل کے یار بھارت کو بھی ہوگا، ایران کو بھی ہوگا، چین کو بھی ہوگا، رشیا تک بھی اثرات جائیں گے، پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو جناب اتنا آسان کام اس وقت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بھی بات ہے۔ دوسرا وہ جو نارتھ کوریا کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں تم سے بڑا پاگل ہوں، چھوڑوں گا کسی کو نہیں، بم مار دوں گا۔ اور ایک اور بات کیا ہے، اصل جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد تیل نہیں ہے۔ امریکہ بہادر سپر اسٹار اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سپر پاور بڑا بدماش وہی جس کے بعد تیل کا خزانہ ہو، کیونکہ تیل کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔ اور اب تیل کے راستے ہو گئے بند، ایران نے کر دیا اپنا ہرمز سے۔ تیل اگر وہاں ہوتا تو وہاں بھی جاتے لڑائی میں، جیسے وینیزویلا میں جا کے انہوں نے اٹھا لیا صدر کو اور قبضہ کر لیا، تو وہاں بھی بدماشی کر، لیکن وہاں نہیں چل سکتی، نہ وہاں تیل ہے۔ ایران کے پاس تیل ہے، ایران کے پاس گیس ہے اور بہت بڑا ذخیرے دونوں چیزوں کا، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ جناب یا کچھ نہیں تو ہمارے مطلب کی حکومت آ جائے۔ لیکن ایرانیوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ بھول جاؤ، رجیم چینج بھول جائیں، رجیم چینج کا منصوبہ تباہ ہو گیا، امریکہ اور اسرائیل کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ان کو غلط فہمی تھی۔ تو ایران یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح افغانستان کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی کہ وہ بھارت کی پراکسی نہ لڑے، وہ اپنے دہشت گردوں پر قابو کریں، ان سے کوئی لڑائی نہیں، افغانیوں سے کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن علیمہ خان کیا کہہ رہی ہے؟ علیمہ خان کہہ رہی نہیں مذاکرات سے، جنگ سے تو کوئی بات حل نہیں ہوتی، یہ عمران خان کے دوبارہ دہرا رہی ہے۔ آج ملاقات کا دن تھا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بشا بی بی کے بیٹی سے، بھابھی سے، اور کوئی احمد نامی نوجوان تھا، اس سے ملاقات ہوئی، لیکن علیمہ خان کہہ رہی ان کی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن علیمہ خان نے ایک راز فاش کیا کہ ہمارا نامزد میڈیکل بورڈ میں جو ایک نامزد ڈاکٹر تھا، اس نے بھی رابطے ہمارے ڈاکٹروں سے توڑ لیے، یعنی ڈاکٹر عاصم یوسف سے اور ڈاکٹر فیصل سے۔ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، اب یہ کس کو کہہ رہی ہے؟ یہ ان کے منہ سے نکل گئی بات۔ یہ ڈاکٹر ندیم قریشی کی بات کر رہی ہے، جو ان کے نامزد ہیں پی ٹی آئی کے۔ میڈیکل بورڈ گیا، اس میں ڈاکٹر ندیم قریشی گئے اور انہوں نے جا کے دوبارہ ایک معائنہ کیا ہے عمران خان صاحب کا، سارا ڈاکٹر وہاں گئے، لیکن گلا کیا کہ آپ ڈاکٹر ندیم قریشی اب کیوں وہ کہہ رہے جب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، جب آپ ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، جب آپ کا جو سوشل بریگیڈ ہے وہ ان کو کسی کو معاف ہی نہیں کر رہا، تو وہ پھر آپ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ لیکن انہیں بتا دیا کہ ان کا بھی رابطہ نہیں ہے ندیم قریشی، اور تسلیم کر لیا کہ وہ ان کا نامزد کرتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن بجانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ لیکن سبسکرائب دل چاہے تو کریں، نہیں چاہے تو نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں، کریں گے تو ہم شکر گزار، نہیں کریں گے تب بھی ہم خوش ہیں، کوئی بات نہیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔